الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ محترم حضرات اور باقی سامعین، خاص کر پردہ نشین خواتین گرامی، سب سے پہلے میں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے یہ عظیم موقع نصیب فرمایا۔ ثانیاً آپ تمام کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے اوقات کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے نیت سے یہاں جمع ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں ہمیشہ ہدایت اور توفیق کے اوپر چلنے کی اور آخرت میں ہمیشہ کی کامیابی جنت حاصل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم سب عظیم کتاب شرح کشف الشبہات اس کتاب کو سن رہے تھے۔ پچھلے بار ہم نے کئی باتیں سنا ہے، انشاءاللہ آج بھی کئی سارے باتیں سنیں گے۔ اب یہاں سے جو سبق شروع ہونے والا ہے اس میں کئی ساری عبادتوں کے قسم بیان کیے جائیں گے اور ان میں شرک سے منع کیا جائے گا، ان سب کو اکیلے اللہ کے لیے خاص کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ جیسا کہ پچھلے بار ہم نے غیر اللہ سے مانگنا یہ حرام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے سے ہی مانگنا چاہیے، اپنے ضرورتوں کو اسی سے ہی پورا کر لینا چاہیے، اس کے تعلق سے ہم نے سنا ہے۔ اب آج کے درس میں شروعات مشکل کے وقت پکارنا، یہ کیسا ہے؟ مشکل کے وقت میں پکارنا یہ عبادت میں سے ہے، مطلب اللہ اکیلے کے لیے ادا کیا جائے، کیونکہ جو مشکل میں ہوتا ہے اس کا یہ گمان ہوتا ہے پکارنے کے بعد اس پکار پر ہمیں مدد ملے گی، لہذا مدد اللہ کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ خیر ہو، شر ہو، نفع ہو، نقصان ہو، مشکل سے دور کرنا ہو، فائدہ نصیب کرنا ہو، یہ سب اکیلا اللہ سبحانہ و تعالی مالک ہے۔ بہرحال مشرکین عرب کا یہ عادت تھا کہ جب وہ کسی مشکل میں پھنس جاتے تو اللہ تبارک و تعالی کو پکارا کرتے تھے، اور ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو اللہ کے فرشتوں کو، اللہ کے فرشتے اللہ سے قریب ہیں، اس وجہ سے اللہ کے ساتھ اللہ کے فرشتوں کو بھی پکارا کرتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو اللہ کا قریبی ہے اس کی عبادت کرنا یہ اصل میں اللہ کی عبادت ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ جو اللہ سے قریب ہے ان کی عبادت یہ اصل میں اللہ کی عبادت ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، ایسا ان کا عقیدہ تھا۔ جیسا کہ آج کل کے کئی سارے نام نہاد کمزور ایمان، کم علم رکھنے والے نام نہاد جاہل مسلمانوں کا ہے، وہ اللہ کے علاوہ انبیاء کو پکارتے ہیں، اللہ کے نبی کو پکارتے ہیں، صحابہ اور اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں، اور اس کو عبادت نہیں سمجھتے، بس ایک عقیدت سمجھتے ہیں۔ عقیدت نہیں بلکہ یہ عبادت ہے، جو چیزیں اللہ کے لیے ہے اب غیروں کے لیے کرنے کی وجہ سے یہ شرک ہوتا ہے، اور یہ شرک اللہ کبھی معاف کرنے والا نہیں۔ تو لہذا وسیلہ بنانا ہے تو ہمارے نیک اعمال کو بنانا، ہمارے جو بھی عبادت ہے، جو بھی نیک اعمال ہے، نماز روزہ، ان کو وسیلہ مطلب ذریعہ بنانا اللہ تک پہنچنے کا۔ لیکن اللہ جس چیز کو حرام کیا شرک، اس کو وسیلہ بنانے کے لیے آگے بڑھے تو یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ بہرحال ان میں سے کچھ مشرکین ایسے بھی تھے
جو لات نام کی بت کی عبادت کرتے تھے. ہم لوگ سن لیے اس سے پہلے کہ لات کون ہے، منات کون ہے، عزا کون ہے. بہرحال یہاں صرف شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ لات کا تذکرہ لائے ہیں. لات کا تذکرہ آیا ہے تو ایک دو باتیں اس کے بارے میں جانیں گے. لات اصل میں حاجیوں کو ستو گھول کر پلانے والا ایک نیک انسان تھا. عرب کے اندر کعبۃ اللہ کے پاس جو مہمان آتے ہیں حاجی، ان کو ستو گھول کر پلاتا تھا اور جو ہے گھٹی ڈالتا تھا، حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، یہ سب کام کرتا تھا. بہت اچھا انسان تھا. جب مر گیا اس کے قبر کے اوپر بعض لوگ جمع ہو گئے اور وہاں پر عبادت کرنا شروع کر دیے، اور اس علاقے کو پیسے کمانے کا ایک جو ہے علاقہ بنا لیے. اس کے بعد سے وہاں پر جہاں پر وہ مرا، لات نام کا نیک انسان، وہاں کے چٹان کو نکال کر تراش کر بت بنایا گیا، تو بعد میں سے اس کو لات کہا گیا. بہرحال یہ بت طائف سے لایا گیا ہے، اور یہ بت بنو ثقیف کا بت تھا، یعنی ان لوگوں کی عبادت کرنے کا بت تھا. بہرحال جب فتح مکہ ہوا، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے نبی نے ان کے جڑوں کے ساتھ ان کو نکال کر پھینکنے کا صحابہ کو حکم دیا. بہرحال لات کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے حکم سے طائف جاتے ہیں. وہاں پر جو اصل تھا بنو ثقیف خاندان کا بت لات، اس کے جڑوں کے ساتھ جو ہے اس کو نکال کر جو ہے اس کو جو ہے تہس نہس کر دیا تھا، تاکہ لوگ وہاں سے اور ایک چٹان نکال کے بعد میں پھر سے اللہ کے مقابلے میں شرکا پیدا نہ کرے، یعنی اللہ کے مقابلے میں دوسرے معبود نہ بنا لے. اس لیے اس کے علاقے کو جا کر اللہ کے نبی کے حکم سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہاں کا جو بھی پتھر تھا جس سے بت نکالا گیا لات کا، اس پورا پتھر کو تہس نہس کر دیا گیا تھا. بہرحال ان مشرکین میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو انبیاء کی عبادت کیا کرتے تھے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کیا کرتے تھے، عیسیٰ ابن مریم. تو بہرحال وہ اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جیسا ہم ہیں، لیکن وہ عظمت کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں، فضیلت کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں، لیکن ان کی عظمت کی وجہ سے ان کی عبادت کرنا یہ لوگوں کی گمراہی تھی، خاص کر مشرکین عرب کی. کچھ ایسے مشرکین بھی ہیں جو اولیاء اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ولیوں کی. ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی تقوی پرہیزگار بندے کو کہتے ہیں، جو بالکل احسان کے راستے پر چلتا ہے، اللہ دیکھتا ہے بول کے ہر وقت نیکی کرتا ہے، اسی کے لیے گناہوں سے بچتا ہے اور دوسروں کے سامنے دکھاوا نہیں کرتا ہے، اور اس میں گہرے انداز میں اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے. ایسے انسان کو اب متقی کہا جاتا ہے، اللہ کا ولی کہا جاتا ہے. اور یاد رکھے بغیر علم کے اللہ کا تقوی بھی نہیں آتا، اللہ کی ولی ہونے کی جو ہے شرفیت بھی نصیب نہیں ہوتی. تو بہت سارے لوگ جو بس عبادت کرتے رہتے کثرت کے ساتھ، ان کو اللہ کا ولی سمجھتے، یہ غلط. اور بہت سارے لوگ بغیر علم کے خاموش رہتے، سب کے ساتھ اچھا جو ہے اچھے طرح ملاقات کرتے، ملتے جلتے رہتے، ان کو اللہ کا ولی سمجھے، یہ غلط بات ہے. اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ کے اوپر تقوی رکھتا ہے، اور تقوی بغیر علم کے ممکن نہیں. یاد رکھ لیجیے، جس قدر وہ صحیح طور پر علم اور عمل رکھتا ہے اسی قدر اس کا تقوی ہوتا ہے، اور اسی قدر وہ اللہ کا ولی مطلب دوست ہوتا ہے. ایسا ہے. بہرحال یہ تمام باتیں شیطانوں نے ان مشرکین کو خوبصورت اور مزین بنا کر جو ہے پیش کیا ہے، تاکہ یہ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر، صراط مستقیم کے راستے کو چھوڑ کر گمراہ ہو سکے.
جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الکہف میں فرماتے ہیں، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ کیا میں تمہیں سب سے زیادہ نقصان دہ افراد والے کی خبر نہ دوں؟ مطلب کیا میں تمہیں ایسے انسان کے بارے میں نہ بتاؤں جو سب سے زیادہ نقصان میں گرا ہوا ہے، جو سب سے زیادہ گھاٹے میں گرا ہوا ہے؟ وہ لوگ ہیں جن کی محنت دنیا میں ضائع ہو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے۔ مشرکین میں کئی سارے ہیں، اتنا عبادت میں محنت کرتے ہیں یہاں تک کہ رہبانیت کے اوپر چلے جاتے ہیں، یعنی سنیاستم جس کو بولتے، بالکل پوروں سے کٹ کر اپنے آپ کو کہیں جنگلوں میں، کہیں پہاڑوں میں جا کر خالص عبادت کرنے کی کوشش کرتے، لیکن ان کی جو بھی عبادت ہے وہ شیطان کے لیے، طاغوت کے لیے، اللہ کے لیے نہیں، لہذا ان کی جو بھی عبادت ہے وہ بیکار۔ اگر چاہے وہ مسلمان ہیں اور اتنا گہرے ہو جاتے سب سے کٹ کی عبادت میں، تب بھی یہ نقصان۔ اسلام میں رہبانیت جیسی، سنیاستم جیسی چیز نہیں ہے، ہر ایک کو برابر کا انصاف کے ساتھ آزادی بھی ہے اسلام میں، تو لہذا وہ بہت محنت کرتے۔ جیسا کہ غیروں میں دیکھے تو غیر ہے، عیسائی ہیں، اہل کتاب میں یہود ہے، مسلمانوں میں دیکھے تو بدعتی لوگ ہیں، بہت سارے لوگ تعجب کرتے بدعتی لوگوں کو دیکھ کے، ہمارے لوگوں میں کئی سارے لوگ، کیونکہ ان کو علم نہیں اس لیے تعجب کرتے، عوام ہیں، معصوم لوگ ہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ نماز پڑھنے والے کو بڑا اللہ والا سمجھتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے راتوں میں جاگ کر جو ہے تسبیح کرنے والے کے لیے اور جو ہے زیادہ تراویح پڑھنے والے کے لیے بہت بڑا اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، لیکن بغیر علم کے جو بھی عبادت میں محنت ہے اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ پورا رات اگر عبادت کرے کوئی، اور کوئی ہے صرف ایک آیت کا معنی اور مطلب اس کی تفسیر سمجھ کر اپنے دل میں بٹھا کر سو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسلام میں سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ اللہ کا دین کا علم حاصل کرنا، یہ اصل چیز ہے۔ اس کے بغیر بچپن سے ہم سنتے آ رہے، کرتے آ رہے، دیکھتے آ رہے، اسی پر ہم محنت کریں گے، کتنا بھی محنت کرو وہ فائدہ نہیں ہونے والا جو فائدہ اللہ نے اصل عبادت کے لیے رکھا ہے، اگر چاہے سنت کے طور پر کرے تو بھی۔ اول ہمیں علم ہونا، نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کتنے چیزیں ہیں، نماز میں کیا ضروری ہے، کیا نماز کو توڑنے والی چیزیں ہیں، ایسا ضروری چیزوں کا علم رہنا۔ اسی طرح جو یہ توحید ہے، توحید میں کتنے چیزیں ہیں اور ان پر کیسا ایمان لانا، اور شرک ہے تو کیا کیا چیزیں شرک میں داخل ہے، کیسا اس سے بچنا، کفر کیا ہو، نفاق کیا ہو، الحاد کیا ہو، ان سب چیزوں کے بارے میں آہستہ آہستہ سیکھتے ہوئے ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، اس سے ہمیں فائدہ ہونے والا ہے۔ ورنہ بدعتی اور اہل کتاب اور غیر مسلم کتنا محنت کرتے اپنی عبادتوں میں۔ عیسائیوں کے بارے میں تو بہت مشہور ہے، وہ ہر کونے میں جاتے اور دعوت کا کام کرتے، یہاں تک کہ پہاڑ اور یہاں تک کہ جنگل، جھاڑیاں، ایسے چیزاں کے پاس بھی جاتے، وہ دعوت دیتے، لیکن بہت محنت کرتے، لیکن وہی اصل سمجھتے، لیکن وہ اصل کچھ بھی نہیں، وہ شرک میں اپنی زندگی گزارتے، لہذا ان کی پوری زندگی برباد ہے، بیکار، ان کا پورا محنت بیکار ہے، بس طاقت کا گوانا ہے۔ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ اتنا پڑھ لیے ہوتے تو ان کا ہمیشہ کا کامیابی کا راستہ مل جاتا۔ بہرحال ان کی جو بھی محنت ہے وہ ضائع ہو گئی ہے، اور وہ سمجھتے رہیں کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات اور ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔
رب کے آیات کو جاننا اور اس کے بعد اس میں جو ہے وہ عمل کرنا، لیکن بس ایسا ہی اندھا دھن یقین کر لینا جس بات کی دلیل نہ اللہ نے دی ہے نہ ہی اس کے نبی نے دی ہے کتاب و سنت میں، تو یہ بیکار ہے۔ چنانچہ ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن ہم ان کے لیے ترازو بھی نہ لائیں گے، مطلب ان کے لیے حساب و کتاب نہیں ہے، ان کے لیے ڈائریکٹ نکال کر جہنم میں ڈالنا ہے۔ تو لہذا ہمیں جب تک رہے تب تک کتاب و سنت فہم سلف یہ ہمارا دین ہے، یعنی اللہ کی کتاب قرآن کو ہمیں لینا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث مطلب سنت کو لینا ہے۔ لیکن یہ دو چیزیں ہمارے لیے جنت کے لیے کافی نہیں، ان کے ساتھ تیسرا چیز ہے سمجھ۔ جو سمجھ اللہ نے نبی کو سکھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھایا دین کو، وہ ایک راستہ ہی جنت کا راستہ ہے۔ تو صرف قرآن اور سنت کو لینا ہی کافی نہیں ہے، کیونکہ یہاں بریلوی بھی لیتے ہیں، یہاں شیعہ بھی لیتے ہیں، احناف بھی لیتے ہیں، سب لیتے ہیں قرآن حدیث اپنے جو بھی جماعت ہے اور جو بھی ان کے اجتہادات ہیں ان کو صحیح بتانے کے لیے، جو بھی ان کے بزرگوں کے باتیں فتوے ہیں ان کو صحیح بتانے کے لیے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کتاب و سنت کو جیسا صحابہ اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر سیکھے سمجھے ہم تک پہنچائے، وہی ایک راستہ ہے اللہ کے جنت کو حاصل کرنے کا۔ اس کے بغیر چاہے کتنا بھی محنت کر لو، بس جسم کے طاقت کو گوانا ہے، لیکن کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں۔ بہرحال اس طرح مختلف قسم کے مشرکین تھے، وہ پکارا کرتے تھے مختلف قسم کے لوگوں کو، ان کی جو بھی یہ عبادت ہے یہ بیکار ہے اور ان کا جو بھی عمل ہے یہ برباد ہے۔ بہرحال یہاں سے اب توحید الوہیت کے بارے میں بات آ رہی ہے۔ جو بھی اللہ کے نبی نے جنگ کیا ہے اللہ کے ماننے والوں کے ساتھ، یہ اصل میں کلمہ لا الہ الا اللہ اور کلمہ الوہیت کے لیے۔ عرب کے مشرکین اللہ کو مانتے تھے، ہم لوگ سنے، لیکن ان کا اللہ کو ماننا کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن بس اتنا مانتے تھے، اللہ نے کیا بتایا اللہ کے نبی سے سن کر مانتے نہیں تھے، اس پر عمل کرتے نہیں تھے، بس اللہ ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، اتنا وہ جانتے تھے۔ ربوبیت میں تو وہ پکے تھے، اللہ کے علاوہ اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن الوہیت میں آتے وقت، کلمہ لا الہ الا اللہ کے آتے وقت وہ لوگ رک جاتے تھے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کلمے کا انکار کرتے تھے، الوہیت پر نہیں آتے تھے، الوہیت کا انکار کرتے تھے۔ حالانکہ جتنے بھی انبیاء آئے تمام کا دین صرف اور صرف الوہیت، ربوبیت نہیں، اسماء و صفات، الوہیت اور ربوبیت میں اصل دعوت الوہیت ہے، اس کے ساتھ ہی ہمارے لیے ربوبیت قبول ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی ہمارے لیے اسماء و صفات قبول ہوتی ہے۔ بہرحال جو لوگ الوہیت کے اوپر نہیں آئے، اگر چاہے کہ وہ اللہ کو عبادت کرنے والے ہو، اللہ کو ماننے والے ہو، ان کے ساتھ اللہ کے نبی نے جنگ کیا، ان کا جان اور مال حلال سمجھا۔ جیسا کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ شرح میں فرماتے ہیں، عبادت میں شرک کرنے کی وجہ سے یہ لوگ مشرکین کہلائے۔ یہ ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے، یہ اسماء و صفات میں بھی ایک لحاظ سے یہ تھوڑا دور رہتے تھے، لیکن الوہیت میں مانے یہ شرک کرتے تھے۔ اللہ کے ساتھ جو اللہ کے لیے عبادت خاص ہے ان میں اللہ کے ساتھ شرکا، شریک، پارٹنر بناتے تھے، تو یہ ان کا سب سے بڑا غلطی تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی شرک کی بنا پر ان سے جنگ کی ہے، بلکہ ان کے مال و جان پر دست اندازی کو جائز قرار دیا۔ اصول کے بعد دعوت ہے اور جنگ کے اصول ہے، یہ سب چیزوں کے بعد، حالانکہ وہ لوگ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، لیکن اس میں جرم یہ تھا کہ وہ اس اقرار کے باوجود
عبادت کے وقت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے تھے، مطلب جو بھی عبادت کرنا ہے وہ اکیلے اللہ کے لیے کرنا ہے، اس چیز میں آ کر وہ نقصان کرتے تھے، بلکہ اس عبادت میں یہ کیا کیا کرتے تھے؟ شرک کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت پیش فرمائی، یعنی آدمی اللہ تعالیٰ کا نزدیکی حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے، اللہ کی ہر بات کی عزت کرے، وہ جس سے محبت کرتا ہے ان سے محبت کرے اور ان کو اپنائے، اور جو بھی عبادت کرے خالص اللہ کے لیے کرے۔ لیکن وہ کیا کیا کرتے تھے؟ اللہ کے ساتھ عبادت میں دوسروں کو شریک کیا کر لیتے تھے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الاحقاف کی آیت میں ان کی جو تصویر ہے اس کو کھینچتے ہوئے یہ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اس شخص سے زیادہ بڑا گمراہ انسان کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارے حالانکہ وہ قیامت تک ان کا جواب دینے پر بھی قادر نہیں ہے۔ انسان ایسے کمزور چیزوں کو پکارتا ہے اپنے فائدے کے لیے، اپنے حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اپنے مصیبت کو دور کرنے کے لیے، جو قیامت تک بھی ان کا جواب دینے والا نہیں ہے۔ ہم نے اس سے پہلے سنا نہ ہی وہ ان کو قیامت تک فائدہ دینے والا ہے اور نہ ہی ان کے دعاؤں کو سن کر نقصان پہنچانے والا ہے، نہ خیر ہو نہ شر ہو، کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں، اور وہ ان کی دعاؤں سے بھی لا علم ہے، اور وہ لوگ اللہ سے دعا کرنے سے بہت دور ہے، لا علم ہے، جاہل ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اللہ کے بجائے دوسروں سے اولاد مانگتے ہیں، اللہ کے بجائے دوسروں کو اپنے مشکل کو دور کرنے کا مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ جن بتوں کو، جن مردوں کو، جن پیروں کو، جن باباؤں کو، جن دھاگوں کو ان لوگوں نے جہالت کی وجہ سے عبادت کیا ہے، ان چیزوں کے اوپر جو بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے اس طرح کا بھروسہ کیا ہے، جن سے یہ اتنا محبت کرتے تھے دنیا میں، ان سے سب سے زیادہ آخرت میں یہ دشمنی کرنے والے بن جائیں، کیونکہ ان کی وجہ سے ہم لوگ گمراہ ہو گئے۔ اب ہماری چیخ و پکار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب ہمیں ہمیشہ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اب ہمارا جنت ہمارے اوپر حرام ہو چکا ہے، یہ جان کر دشمنی میں آ کر لوگ جن کی عبادت کیا کرتے تھے ان کی ہی دشمنی میں اتر آئے گا۔ بہرحال اس دشمنی کا اب کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت خالص انداز میں جنہوں نے کیا ہے ان کی عبادت ہی اللہ کے پاس کامیاب ہونے والی ہے۔ بہرحال دعا بھی یہ اللہ کی عبادات میں سے ہے، اور دعا کی دو طرح کی اقسام ہیں، یعنی دو قسم ہیں دعاؤں میں۔ ایک دعا عبادت ہوتا ہے جیسا کہ انسان کسی ایسے کو پکارے اللہ کو چھوڑ کر، مدد کے لیے ہو یا ضرورت پورا کرنے کے لیے ہو، مشکل کو دور کرنے کے لیے ہو، ایسے چیز کو بلائے انسان اللہ کو چھوڑ کر جس میں اس کی مصیبت کو دور کرنے کا طاقت نہیں ہے، جس میں اس کے لیے فائدہ دینے کا طاقت نہیں ہے، جس میں اس کو نقصان سے بچانے کا طاقت نہیں ہے۔ تو جن چیزوں میں مخلوق طاقت نہیں رکھتی ان چیزوں میں ہمیں کبھی بھی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے دعا پکار یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔
पुकारने वाला इस नीयत से ही पुकारता है ताकि हमारी जरूरत पूरा हो जाए, ताकि ये हमारी मुश्किल दूर हो जाए। तो लिहाजा ये तो इबादत है, मुसीबत में अल्लाह को पुकारना, मुश्किल को दूर करने के लिए मदद मांगना, ये तो इबादत है। तो लिहाजा जिन चीजों में अल्लाह अकेला कुदरत रखता है पूरे कायनात में, उन चीजों में अल्लाह के अलावा किसी और को ना पुकारे, ये दुरुस्त नहीं है, ये शिर्क अकबर है। इससे इंसान इस्लाम से ही खारिज हो जाता है। जैसा कि सूरतुल गाफिर में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, जो लोग मुझे पुकारने से तकब्बुर करते हैं, अनकरीब वो जहन्नम में दाखिल होंगे। बहुत लोग हैं जो जानते हैं अकेला हमारा सच्चा माबूद अल्लाह है, फिर भी उसके साथ दूसरों को शरीक करते हैं, फिर भी डायरेक्ट उससे दुआएं मांगे बगैर उसके बंदों से दुआएं मांगने की कोशिश करते हैं। ये सब बातिल है। अकेले अल्लाह से ही हमारे लिए खैर और शर है, फायदा और नुकसान है। हमारे दुआओं को सुनने वाला, हमारे पुकारों के ऊपर हमें मदद करने वाला, हमारे जरूरतों को मुकम्मल करने वाला, हमारा हाजत रवा, मुश्किल कुशा, ये सब अकेला अल्लाह सुब्हान व तआला। तो जिन चीजों में अल्लाह अकेला कुदरत रखता है, उन चीजों में अल्लाह के मखलूक से मांगना ये हराम है, शिर्क अकबर है। इससे इंसान इस्लाम से बाहर चले जाता है, चाहे इल्म हो या ना हो उसके बारे में। दूसरी चीज ये है जिसमें तीन चीजें हैं। दूसरी चीज में दुआ की दूसरी किस्म असल क्या है पहले सुनेंगे। ये है कि दुनियावी जरूरत में इंसान किसी से कुछ मुतालबा करना, ये सूरत हमारे लिए जायज है, लेकिन इसमें तीन चीजें हैं। मतलब जिन चीजों में मखलूक कुदरत रखती है, उन चीजों में मखलूक को मांगने से, बुलाने से, पुकारने से कोई गलती नहीं। मिसाल के तौर पर चश्मा है तो चश्मा दो, या कोई मिसवाक की काड़ी है तो मिसवाक दो, तो दे सकता है इंसान, ये उसकी कुदरत की बात है। अल्लाह ने जिन चीजों की कुदरत मखलूक को रखा है, जरूरत के वक्त उन चीजों को अपने भाइयों से मांगना, इसमें कोई शिर्क नहीं है। लेकिन जिन चीजों में अकेला अल्लाह कादिर है, उन चीजों में अल्लाह के मखलूक को बुलाना, पुकारना मदद के लिए, ये हमारे लिए शिर्क है, कुफ्र अकबर। बहरहाल इस दूसरे किस्म में अब तीन चीजें हैं। पहला चीज है इंसान अल्लाह को उन कामों में पुकारे जो अल्लाह ताला के सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। और से सुने, इंसान अल्लाह ताला को उन कामों में पुकारे, यानी इबादतों में पुकारे, जो अल्लाह ताला के सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। मतलब जिन चीजों की ताकत अल्लाह अकेले को है, उन चीजों में अकेले अल्लाह को ही पुकारना चाहिए। यही अल्लाह ताला की इबादत कहलाएगी, क्योंकि इसमें इंसान अपनी मोहताजी और अपनी हाजत अल्लाह ताला के सामने रखता है। फिर ये अकीदा भी रखे कि अल्लाह ताला अता करने वाला है। मांगना ये एक तरफ है, दूसरा यकीन भी करना चाहिए मांगे तो फायदा अकेले उसी की तरफ से, जो भी जरूरत है वो पूरी होगी तो अकेले उसी की तरफ से। उस भरोसे के साथ अगर हम अल्लाह को पुकारेंगे, तब हमारे दुआओं में बरकत होगी। तो ये पहली चीज है। जो शख्स है तो इस बात में शकता है कि अल्लाह के अलावा भी कोई और है जो हमारे लिए जरूरत पूरा कर सकता हो, और अल्लाह के अलावा भी अल्लाह की ताकतों को रखता हो, तो ये चीज है शिर्क अकबर में से आती है। इससे इंसान इस्लाम से बाहर। दूसरी चीज है इंसान किसी जिंदा शख्स से आवाज देता है, यानी पुकारता है, मांगता है, क्या बोल के मुझे जो है पानी दो, या कोई और जो है जरूरत की चीज खाना दो, पूछता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, जैसा कि हमने सुना है। तीसरी चीज है इंसान किसी फौत शुदा शख्स, यानी मरा हुआ इंसान, मुर्दा,
یا کسی غیر موجود آدمی کو، یہاں نہیں ہے فی الوقت کوئی انسان ہے، وہ یہاں نہیں ہے، کسی دوسرے جو ہے ملک میں ہے یا کسی دوسرے علاقے میں ہے جہاں تک کہ ہمارا بات نہیں پہنچ سکتا، ایسے لوگوں کو پکارنا یہ کیسا ہے؟ جس طرح دوسری قسم میں جو ہے انسان جن چیزوں میں اللہ کے علاوہ، اللہ جن چیزوں میں قدرت رکھتا ہے ان چیزوں میں اللہ کے علاوہ پکارنا حرام ہے، اسی طرح ان چیزوں میں بھی مردوں سے اور غیر موجود لوگوں سے، چاہے وہ زندہ ہو لیکن کہیں اور ہو، ان کو ہماری بات پتہ نہیں، ایسے لوگوں کو مانگنا بھی اس شرک اکبر میں سے آتا ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ وہ اس کی ضرورت پوری کر سکے، چاہے وہ زندہ ہو مردہ ہو کچھ بھی ہو، جن چیزوں میں اللہ اکیلا اختیار رکھتا ہے ان چیزوں میں یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال جو شخص ہے تو اس طرح مردوں سے مانگتا ہے یا غیر موجود آدمی سے مانگتا ہے یا کسی اور دھاگے سے، منکے سے، کسی اور سے، تصویروں سے مانگتا ہے، تو یہ سب چیزیں حرام ہے، ان سے انسان اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ تین قسم کے دعاؤں کے طریقے ہیں۔ بہرحال یہاں سے اب دیکھو پھر سے عبادت میں اور ایک عبادت کی بات چل رہی ہے، ذبح۔ ہم سب جانتے ہیں ذبح کرنا یہ اکیلے اللہ کے لیے ہی ہونی چاہیے، کیونکہ ذبح بھی اسلام میں عبادت ہے جس کو اکیلے اللہ کے لیے ادا کیا جائے تب یہ قبول ہوتی۔ تو کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرتا ہے تو یہ اس کے لیے حرام ہے۔ جانور مختلف مقصد کے وجہ سے کاٹے جاتے ہیں، یعنی ذبح کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک قسم یہ ہے جس کے لیے ذبح کیا جا رہا ہو اس کی عظمت پر اسے قربان کیا جائے اور خود کو اس سے کمتر سمجھا جائے، مطلب اس کا مطلب اللہ ہے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا جائے تو یہ عبادت ہے۔ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم جب کریں گے تو وہ ہم سب سے بڑا ہے، ہم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، اور یہ جو ہم کرنے والے یہ عبادت ہے، اور یہ جو ہم کرنے والے یہ اللہ سے نزدیک ہونے کی نیت سے ہے، اللہ کی اطاعت کی نیت سے ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس قبول ہونے والا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے عظمت کو زیادہ سمجھتا ہے، کسی اور کو جو ہے وہ بڑا سمجھتا ہے سب سے، اور جو ہے اس کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، تو یہ جو ہے شریعتاً جائز چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو بھی قربانی ہے تمہاری اللہ اکیلے کے لیے ہونی چاہیے، جیسا کہ سورۃ الانعام میں ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے، قل ان صلاتی، اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک میرے نمازاں، ونسکی اور میرے قربانیاں، ومحیایا ومماتی اور میرا اور جینا مرنا، یہ سب للہ رب العالمین، تمام کائنات کے پروردگار اکیلا سچا معبود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے الوہیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے، اکیلے اللہ کو ہی، اللہ کے لیے ہی جانور ذبح کرے۔ دوسرا ہے انسان کسی مہمان کی عزت افزائی کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، مثال کے طور پر عقیقے کے وقت یا ولیمے کے وقت، تو یہ سب جو ہے جائز چیزیں ہیں، تب بھی جانور ذبح ہوگی تو اللہ کے نام سے، اگر چاہے وہ دوسروں کے لیے کاٹتا ہے مہمان نوازی پورا کرنے کے لیے، لیکن وہاں پر بھی جانور اکیلے اللہ کا نام لے کر، اصل اللہ کے لیے کہ وہ اس عظیم کام پر مجھے ثواب دے گا، اس نیت سے جانور ذبح کرنا چاہیے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ،
جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان میں کمزور ہے وہ مہمانوں کی مہمان نوازی میں بھی کمزور ہوتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر اچھا ایمان رکھتا ہے وہی اپنے مہمانوں کی اچھی سی عزت کرتا ہے، مہمان کے آنے کے فوراً گھبراتا نہیں ہے۔ بہت خوشی ہوتی ہے مومن کو مہمان جب آتا ہے، کیونکہ اس کے گھر میں برکت آتی ہے، وہ اور اس کے گھر والے ایک اچھا دن گزارتے ہیں۔ اس کے بچوں کے لیے تو کچھ اچھا کھانے کے لیے بھی ملے گا آج۔ تو بہرحال مہمان یہ ہمارے لیے برکت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ بس اتنا خیال کرنا ہے، جو لوگ سمجھدار ہیں، جو لوگ مومن ہیں، موحدین ہیں اور صحیح منہج کے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو اپنا مہمان بنانا ہے، اور ایسے لوگوں کو گھر پر بلانا، کھلانا، یہ سب جو ہے الولا والبراء کے قانون میں سے آتا ہے، یعنی مومنوں سے محبت کرنا، مومنوں کو ساتھ دینا، دوستی کرنا، ان چیزوں میں سے آتا ہے۔ بہرحال جن گھروں میں بار بار اللہ کے مہمان آتے ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے بھی حاضری دیتے ہیں۔ بہرحال ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا تھا کہ ولیمہ ضرور کرو، اگرچہ ایک بکرے ہی ذبح کرو۔ جو بھی مہمان آتے ولیمے کے لیے ان کے لیے فرمایا، ولیمہ کرنے والوں کے لیے اولم ولو بالشاة، تم لوگ ولیمہ کرو اگر چاہے ایک بکری ذبح کر کو ہے تو بھی صحیح، سنا کھلاؤ پلاؤ، اس بات کا حکم ہے۔ تو مہمان نوازی کے طور پر کسی کے لیے جانور کاٹنا یہ حرام نہیں ہے، لیکن تب بھی جانور اللہ کے نام، اصل اللہ کے لیے ہی قربان کرنا ہے۔ تیسرا چیز ہے انسان تجارت یا کھانے وغیرہ کے لیے جانور ذبح کرے تو بھی یہاں بھی یہی قاعدہ اپنایا جائے گا۔ اس کی دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون۔ سورہ یاسین کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان کے لیے وہ جانور پیدا کیے ہیں جو ہمارے سامنے کام کرتے ہیں اور اب یہ ان کے مالک ہیں۔ اب لوگ ان جانوروں کے مالک بھی ہیں، ہم نے ان جانوروں کو ان کے ماتحت کر دیا، ان کے تابع کر دیا۔ مطلب ہمارے جانور، اگر چاہے ہمارے جانوروں میں بعض جانور ہم سے بڑے شکل میں بھی، طاقت میں بھی، پھر بھی اللہ نے ان کو کنٹرول کرنے کا ہمیں طاقت دیا۔ اتنی بڑی جانور ہاتھی، لیکن اتنا بڑا جانور شیر، اور بڑے بڑے جانور جنگل کے، لیکن ہم ان کو زو میں بون میں رکھتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کنٹرول کا طاقت دیا ہے۔ تو بہرحال ان سے ہمیں چند جانور ہیں، ان میں سے کئی سارے، ان میں ہمیں کئی سارے جانوروں کو پالتو بنانے کی اجازت ہے، کئی جانوروں کو ہمارے وزن ڈھونے کی اجازت ہے، کئی سارے جانوروں سے ہمیں دودھ کا فائدہ اٹھانے کی، کئی سارے جانوروں سے ہمیں چمڑا کا فائدہ اٹھانے کی، کئی جانوروں سے ہمیں رزق یعنی گوشت کھانے کا موقع، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا ہے۔ ہم نے ان جانوروں کو ان کے ماتحت کر دیا ہے، ان میں سے کچھ ان کی سواری کے لیے ہیں اور ان میں سے کچھ جانوروں کو یہ کھاتے ہیں۔ تو اللہ نے کئی فائدوں کے لیے اللہ نے ان جانوروں کو ہمیں مسخر کا موقع دیا، وہ ہمارے ماتحت ہے، ہمارے نیچے ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل دیا، عقل سلیم دیا، سمجھنے کی طاقت دیا، جس کی وجہ سے ہم اتنے اچھے گھروں میں ایسے تو کوئی جانور نہیں رہتے۔ بہرحال اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، لہذا ہمیں ہمیشہ اللہ کی عبادت میں اپنے اوقات کو گزارنا ہے، ورنہ جو بھی زندگی ملی دنیا میں اچھی بہترین مخلوق بننے کی یہ بیکار ہو جائے گی۔ بہرحال ان میں سے جائز اور ممنوع جانوروں کی تفصیل دینی مسائل کی بڑی کتابوں میں موجود ہے، یہاں پر جتنا ضرورت تھا اتنا ہی بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد ہے عبادات میں سے ایک ہے نظر۔
नजर मानना, नियाज चढ़ाना, ये भी इबादत में से है और इनको अकेले अल्लाह के लिए अदा किया जाए। अगर कोई इंसान बीमार है, वो इस बात का नजर मानता है कि अगर अल्लाह ने मुझे ठीक कर दिया तो मैं 10 लोगों को खाना खिलाऊंगा, या नहीं तो 2 लोगों को कपड़े दिलाऊंगा, या नहीं तो किसी जो है बीमार को जो है मैं अपने कुछ माल से सदका करूंगा, या नहीं तो मैं 2 रोजे रख लूंगा। इस तरह कई सारे लोग नजर मानते हैं। नजर मानना इस्लाम में जायज है, लेकिन इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं नजर को मानने के बाद उसे पूरा करना ये वाजिब है, अब उसे छोड़ने का नहीं। क्योंकि तुम्हारा क्या मालूम तुम्हारी तकदीर बाद में कैसी रहती, इसलिए बड़े बड़े नजरा माने जाए। नजर मानने में एक किस्म की कराहियत है, नफरत है। कई को बोले तो बड़े बड़े कसमा खा लेते, बाद में जाको वो ताकत आती। एक बंदी है, वो उसकी बेटी बीमार हो गई, उसकी वजह से नजर मानती है अल्लाह मेरी बेटी ठीक हो गई तो रमजान में 100 लोगों को खाना खिलाते। लेकिन बीमारी में ही पूरा पैसा खर्च हो गया। रमजान आते ही बच्ची तो ठीक हो गई लेकिन पैसा पूरा खर्च हो गया। अब कैसा 100 लोगों को खिलाने का वो इरादा कर ली, कैसा फिर? इसलिए तकदीर का इल्म हमें नहीं है, लिहाजा हमें नजर मानने में जल्दबाजी नहीं करना। अगर उतना ही इरादा है तो ऐसा कर सकते आप, अल्लाह मैं सदका करने का इरादा करता हूँ, या नहीं तो गरीबों को खिलाने का इरादा करता हूँ, ऐसा। लेकिन ऐसा हुआ तो वैसा, ऐसा हुआ तो वैसा, ये नजर मानना कराहियत है, जायज है, लेकिन अदा करना ये जो है वाजिब है। छोड़ दिए तो अल्लाह का जहन्नम का अज़ाब है। इसलिए नजर मानते वक्त बहुत एहतियात के साथ हमें रहना चाहिए। बहरहाल फरमाते हैं जो काम आम तौर पर फराइज इबादत में शुमार हो, यानी इसको हमें मानने के बाद पूरा करना वाजिब है, यहाँ इसको फराइज वाले इबादत में से इसीलिए कहा गया है। फर्ज है उसको, इस इबादत को मुकम्मल करना। बास औकात नजर किसी खास मकसद के लिए होती है, यानी इंसान खुद अपने आप को कोई ऐसा काम जरूरी करार दे जो अल्लाह ताला के लिए अदा करना हो। यह पहली सूरत मुराद है कि इंसान हर किस्म की इबादत अल्लाह ताला के लिए खालिस रखे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब ने ये फैसला कर रखा है कि तुम सिर्फ उसी की इबादत करोगे, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे। अब इबादत का इरादा कर लिया है तो उसको पूरा करना वाजिब हो जाता है। और ये चीजें नजर मानना है तो अकेले अल्लाह पर मानना चाहिए, ना कि किसी और के ऊपर। जो नजर किसी और पर ज़माने जाहिलियत में मांगी गए उनको ना पूरा करना वाजिब है, और जो अल्लाह पर नजर मानी गए उसको पूरा करना वाजिब। तो ये बहरहाल इसके बाद और भी कई सारी इबादत आएंगी, उनकी तफसील आएगी और बताया जाएगा। इन तमाम चीजों में अकेले अल्लाह को ही अपना खालिस माने, तभी उस बंदे की उलूहियत अल्लाह के पास इबादत कबूल होने वाली है। बहरहाल ये सब अगले दर्स में सुनेंगे, आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको हर उस काम को करने की तौफीक नसीब फरमाए जिससे अल्लाह खुश होता हो, हर उस काम से दूर हो जाने की तौफीक नसीब फरमाए जिससे वो नाराज होता हो, हर वो नेकी में हमें आगे बढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए जो किताब सुन्नत और फहम सलफ की रोशनी में हो। अल्लाह हम सबको खैर के साथ अल्लाह की इबादत में जिंदगी बसर करने की, इसी पर जीने इसी पर मरने की तौफीक नसीब फरमाए। हमेशा अपने आखिरी सांस चले जाए लेकिन अल्लाह के तौहीद पर ही बाकी रहने की, शिर्क व बिदात कुफ्र व निफाक से बचे रहने की, शैतान के वसवसों से ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करने से बचे रहने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक।